بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں اور اذیتیں ان لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت اور رسوائی ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ ایسے دور سے رہ کر بھڑکے ماریں گے، دور سے رہ کر دھمکیاں دیں گے، لیکن یہ آپ کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو یہ غیبی خبریں ایسی واقع ہوئیں کہ بعد میں صحابہ کرام نے شام اور روم اور ان کے علاوہ باقی تمام علاقوں میں جب فتح حاصل کی تو اس طرح یہ پوری غیب کی خبریں پوری ہوئیں کہ یہ دھمکیاں تو دیتے تھے اور اثر و رسوخ بھی ان کا ہوتا تھا، لیکن جہاں مسلمانوں کا لشکر پہنچ جاتا تھا تو یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ کافر کسی صورت میں طاقتور نہیں ہوتے تھے، یہ مسلمانوں سے ڈر خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے، اور مسلمان ان کے علاقوں کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ یہودیوں کی ذلت اور محتاجی ان پر لازم کر دی گئی ہے کہ یہودی ذلیل و خوار ہوں گے، یہودی محتاج و تنگ دست ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ جن کو اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے وہ لوگ تو بچ جائیں گے، لیکن جن کو کسی کا سہارا نہ ملے وہ ذلت و رسوائی اور محتاجی ان کا مقدر ہوگی۔ استثناء کے آنے سے معنی یہ بنا کہ جو یہودی ہیں وہ ذلت اور خواری سے کسی صورت اور کسی طرح بھی نہیں بچ سکیں گے، مگر جو اللہ والے ہیں وہ ذلت سے بھی بچیں گے، رسوائی سے بھی بچیں گے، اور محتاجی سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا۔ تو فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن پاک یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن پاک کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے۔ بحسب استثناء وحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی ذلت مل ہی رہی ہے اور کسی صورت میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ اثر و رسوخ سے، تسلط سے، مالداری سے اور کسی کے پاور کی وجہ سے یہودی اس وقت کامیاب ہیں تو ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے یہودیوں پر ذلت ہی اور محتاجی ہی اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ہے۔
لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین کسی صورت میں نہ چھوڑتے۔ تو ان کو یہ جلن ہوئی، حسد پیدا ہوا اور انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدترین ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ان سے علاقہ نجران کے 40 آدمی تھے کہ جو مشرف و اسلام ہوئے تھے، اور حبشہ کے 32 آدمی تھے، اور روم کے 8 آدمی تھے کہ جو دین عیسوی پر پہلے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مشرف و اسلام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کی ضمانت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فخر کے طور پر فرمایا کہ تم جو سمجھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، جو اللہ والے ہو گئے وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ گئے در حقیقت یہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کی ذلت اور رسوائی اور ان پر محتاجی اور ذلت و خواری ان کا مقدر بنا دی گئی۔ جو اسلام سے پھر گئے وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہیں، جو اسلام والے ہیں در حقیقت وہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ۔ اچھا، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے، کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی کہ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے نماز عشاء اور نماز تہجد دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ جو ہے یہ بہت افضل ہے، سجدہ بہت اہم ہے، کہ سجدے کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا، کیونکہ سجدے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو اس لیے بطور خاص رات کے سجدوں کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز، تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے وہ دن میں یکسوئی میسر نہیں ہوتی۔ دن میں کام کاج کی طرف دل اٹکا رہتا ہے، مصروفیات کی طرف دل لگا رہتا ہے، رات کو آرام کا وقت ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، تو یکسوئی جناب وہ رات میں زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت اور تلاوت میں گزارتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی کرابیسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضرت امام شافعی کے ساتھ رات گزاری، میں نے دیکھا کہ آپ 1/3 رات تک نماز پڑھتے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، 50 آیات نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو پھر 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے رحمت ملنے کی دعائیں کرتے رہتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے، اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین کہ راتوں کی عبادت پھر جناب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دعاؤں میں نہیں بھولا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو، لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا کہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو، کہ آپ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کے روتے تھے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے، یہاں تک کہ نیند آپ کی آنکھوں پہ غالب آ جاتی، اور رات میں پھر جب بیدار ہوتے تو پھر وہی سلسلہ ان کا جاری ہو جاتا تھا۔
کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا، اور دن کے وقت وہ رعایا کی خبرگیری کرتے اور لوگوں کی دیکھ بھال کرتے اور لوگوں پر حکمرانیاں کیا کرتے تھے۔ تو رات کی عبادت کی بڑی لذت ہے، رات کی عبادت کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سحری کے سجدوں کی لذتیں بھی عطا فرمائے۔